ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی بندہ وضو کرتا ہے نا تو عورت کے بچے ہوئے پانی سے جو وضو کرتی ہے اس سے بھی بچنا افضل ہے، بہتر ہے. یعنی جو عورت کا بچا ہوا پانی ہے نا وہ استعمال شدہ، یعنی اگرچہ صحیح طریقے سے کیا ہو بالکل شریعت کے مطابق، لیکن پھر بھی ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اس پانی سے بچنا بہتر ہے، چاہیے کہ دوسرا استعمال کیا جائے. لیکن حدیث بارکہ کیا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا مرد اور عورتیں اکٹھے وضو کیا کرتے تھے. جیسے آج آپ نے دیکھا کہ جمعہ مبارک یا عام مسجدوں کے اندر دیکھ لیں جس طرح وضو خانوں کے اوپر رش لگا ہوتا ہے نا وضو کرتے ہیں، اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کے زمانے مبارک میں نا مرد اور عورتیں ایک ساتھ وضو کیا کرتے تھے. اب فقہا فرماتے ہیں کہ اس وضو سے بچنا چاہیے، اور حدیث بارکہ میں ہے کہ مرد اور عورتیں ایک ساتھ وضو کرتے تھے. اب اس کا جواب کیا ہے تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو جواب ہے نا یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو پہلے تھا یہ پردے کا جو حکم تھا نا نازل ہونے سے پہلے کا یہ حال تھا، کیونکہ اس ٹائم پر ابھی شریعت یعنی کما حقو جو تمام کی تمام ابھی تک لاگو نہیں ہوئی تھی، اور ابھی تک ایسے بہت سارے احکام تھے جو لوگوں کے پاس آئے نہیں تھے. تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ابھی تک وہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تب جو ہے نا مرد اور عورتیں ایک ساتھ وضو کیا کرتے تھے. جب پردے کا حکم نازل ہو گیا اس کے بعد کیا ہے مرد اور عورتیں ایک ساتھ وضو نہیں کیا کرتے.